اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا، اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے خاندیش بلیٹن مالیگاؤں، ناسک، دھولیا، نندربار اور جلگاؤں ضلع کی کچھ خاص بڑی اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ پہلی بڑی خبر آ رہی ہے مالیگاؤں سے۔ جی ہاں، مالیگاؤں میں کارپوریشن الیکشن کو لے کر کافی ہنگامے ہیں، اور مالیگاؤں کیا آپ جگہ جگہ دیکھو کہ جہاں بھی الیکشن آتے ہیں قریب 2-3-6 مہینے جب باقی رہتے ہیں تو بھاوی نگر سیوک بھی بہت پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ بالکل اب اگلے نگر سیوک یہی رہے گے، تو بھاوی نگر سیوکوں کی بھی بڑی دھوم دھام ہے۔ لیکن مالیگاؤں کارپوریشن الیکشن کو لے کر اب یہ خبریں آ رہی ہے کہ الیکشن کارپوریشن مالیگاؤں کا الیکشن اگست کے بعد ہوگا، یعنی ابھی کچھ مہینے باقی ہے۔ اس وجہ سے اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے جو نگر سیوک ہے وہ بھی تھوڑے سے کام پر لگ چکے ہیں، کیونکہ کام دکھانا ضروری ہے۔ 4.5 سال تک سوئے رہو، لیکن آخری 4-5 مہینوں میں کچھ کام کر دو تو عزت بچ جاتی ہے، یا کبھی کبھی جیت بھی مل جاتی ہے، ورنہ پھر بھاوی نگر سیوک کسی بھی طریقے سے سامنے آ جاتے ہیں۔ ناظرین اس وقت دوسری بڑی خبر مالیگاؤں شہر سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، گزشتہ کل مالیگاؤں شہر میں سہارا ہاسپٹل کے قریب ایک بڑا حادثہ ہوا، جی ایک ماروتی وین جس میں بتایا جا رہا ہے کہ 40 گاؤں سے ایک حاملہ خاتون، ایک پریگننٹ مہیلا آسمہ کو زچگی کے لیے ماروتی وین کے ذریعے سے مالیگاؤں لایا جا رہا تھا، اور یہ ماروتی وین جو ہے وہ گیس گاڑی تھی جس میں زبردست آگ لگی، مگر کچھ لوگوں کی، وہاں کے نوجوانوں کی بڑی محنتیں رنگ لائی۔ شکیل تحراک ہے، واٹر ٹائیگر نے آگ پر قابو پایا، اور خبریں ہیں کہ جان بھی الحمدللہ بچ گئی، اور 1 لاکھ روپے بھی اس گاڑی میں تھے، جو ظاہر بات ہے کہ اخراجات کے لیے لائے جا رہے ہوں گے، جیسے بھی ہوگے وہ 1 لاکھ روپے بھی بچا ہے، جان بھی بچی ہے۔ لیکن گیس گاڑی جو وین تھی، لوگوں میں چرچا شروع ہے کہ اللہ نے بچایا، اگر گیس کا باٹلا اگر پھٹ جاتا تو اور بھی بڑا حادثہ ہو سکتا تھا۔ آئیے حضرت بات کرتے ہیں اب ڈائریکٹ ناسک شہر اور ناسک ضلع کے۔ جی ہاں، تو سب سے پہلے ناسک ضلع کی، حالانکہ مالیگاؤں شہر بھی ناسک ضلع میں آتا ہے، مگر ہم لوگ مالیگاؤں کو الگ سے بیان کرتے ہیں، ناسک کو الگ سے بیان کرتے ہیں، کہ مالیگاؤں کی اسپیشل خبریں سامنے آتی ہے۔ تو ناسک ضلع کی اس وقت بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ ناسک ضلع کے اب ضلع ادھیکاری یعنی کلکٹر صاحب، نئے کلکٹر صاحب گنگا دھرن ڈی یہاں پر آ چکے ہیں، اور خبر ہے کہ سورج مانڈرے صاحب جو ناسک ضلع ادھیکاری تھے، سورج مانڈرے صاحب ان کی بدلی ہو چکی ہے، اور اب ان کی جگہ راجیہ سرکار نے IS ادھیکاری گنگا دھرن ڈی ان کو نیوکت کیا ہے۔ ضلع ادھیکاری سورج مانڈرے کی جگہ اب نوے ضلع ادھیکاری کو نیوکت کیا گیا ہے۔ ہم نئے کلکٹر صاحب کو وائرل نیوز لائیو کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی یہاں پیش کرتے ہیں۔ ناظرین ایسے ناسک سے دوسری بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، ناسک روڈ اور سنر بھاگ کی یہ خبر آ رہی ہے کہ ناسک روڈ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ایک اٹل مجرم گنہگار جو مشہور چور ہے، جس نے کئی جگہوں پر گھر پھوڑی کا کام کیا ہے، اس کو ناسک پولیس نے باقاعدہ گاؤٹی کٹا اور 3 زندہ کارتوس کے ساتھ اسے گرفتار کر لیا ہے۔ شہر پولیس اسٹیشن میں اس پر کارروائی کی گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اٹل گنہگار ہے، جس پر اس سے پہلے بھی باقاعدہ کئی جگہوں پر گناہ داخل ہے۔ راہل دلیپ دھوترے 22 سال کا یہ سنر پھاٹا پریسر کا بتایا جا رہا ہے، جس کے پاس باقاعدہ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے گاؤٹی کٹا اور 3 زندہ کارتوس بھی ضبط کیا ہے۔
آئیے ایسی ناسک سے بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، ناسک میں بھی باقاعدہ سین ماری اور چوری کی واردات بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے. ایسا لگتا ہے کہ چور بالکل بے لگام اور بنداس ہو چکے ہیں. کہیں نہ کہیں اب یہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے بھی ایک چیلنج کا سامان بنتے جا رہے ہیں. ابھی بڑی خبر آ رہی ہے کہ ناسک میں 2 سین ماریاں ہوئی ہے. شہر کے ممبئی ناکہ اور مسرول پولیس تھانہ سیما چھیتر میں 2 جگہوں پر بڑے پیمانے پر چوروں نے دھوم مچائی اور لاکھوں روپے کا مال، چاندی، سونے کے زیورات کو لے کر فرار ہو گئے. بتایا جا رہا ہے کہ اس معاملے کو لے کر ممبئی ناکہ پولیس تھانے میں معاملہ درج کر لیا گیا ہے اور اب پولیس کے لیے باقاعدہ یہ ایک چیلنج ہے. آئیے ناظرین، بات کرتے ہیں اب ڈائریکٹ دھولیا شہر اور دھولیا ضلع کی کچھ خاص بڑی خبروں پر. جی ہاں، اس وقت پہلی بڑی خبر آ رہی ہے دھولیا سے. ہمارے رپورٹر یوسف انصاری سر نے بتایا کہ دھولیا میں مدرسہ مولانا قمر الزما کے طلباء کے مابین اور جمعیت علماء کی جانب سے باقاعدہ دینی تعلیمی بیداری ریلی کا انعقاد کیا گیا. اس ریلی کا افتتاح ہری جھنڈی بتا کر مفتی الطاف حسین جمعیت علماء نائب صدر و استاد مدرسہ حاضہ نے کیا. بچوں نے بلند آواز سے دینی تعلیم کی اہمیت اجاگر کرنے والے نعرے لگاتے ہوئے گشت کیا. مدرسے کے جملہ اساتذہ کرام ذمہ داران کے نگرانی میں یہ ریلی وسیع آباد، انبیاء نگر، کبیر گنج کے علاقوں میں گشت کرتے ہوئے جا بجا مفتی الطاف حسین نے اہمیت مدارس اور اہمیت تعلیم کی طرف متوجہ کروایا. جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ جمعیت علماء محمود مدنی یونٹ کی جانب سے ابھی فی الحال مہاراشٹر بھر میں باقاعدہ دینی تعلیمی بیداری مہم کے لیے ریلی کا انعقاد کر تعلیم بیداری کا پیغام دیا جا رہا ہے. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 8 دنوں سے خاندیش بلیٹن نہیں بن پائی تھی، کیونکہ جب اگر کہیں پر پروگرام ہوتا ہے تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. خاندیش بلیٹن کو باقاعدہ 4-5 گھنٹے لگ جاتے ہیں خبریں تمام ضلعوں کے نکالنا اور بولنے میں. تو میں بھی میوات کے سفر پر تھا، لگاتار مدھیہ پردیش، میوات، اتر پردیش، دلی ہوتے ہوئے میں آج صبح ہی اپنے مقام پر پہنچا. اس لیے خاندیش بلیٹن ہفتے بھر سے نہیں آ پا رہی تھی. لیکن ابھی بڑی خبر آ رہی ہے کہ بیچ میں پچھلے ہفتے میں دھولیا دارالسلام پر مجلس اتحاد المسلمین یعنی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین AIMIM کا 64واں 64 ایئر و یوم تاسیس بنیادی دن منایا گیا بڑے جوش و خروش کے ساتھ. آمدار فاروق شاہ صاحب نے کارکنان اور عہدیداران میں مٹھائی تقسیم کر کے مجلس اتحاد المسلمین کے 64ویں یوم تاسیس کی مبارکبادیاں اپنے تمام کارکنان کو پیش کی. اس موقع پر باقاعدہ ضلع صدر یوسف ملا، سلیم سیٹھ، کارپوریٹر ناصر پٹھان، سعید بیگ اور غنی بھائی یہ تمام ہی افراد موجود رہے. نظر آئیے دھولیا شہر کی ایک بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے اور میں اس لیے بھی ایسی خبروں کو بھی بیان کرتا ہوں، اپیل اور اعلانت کو بھی، کیونکہ ہماری ان خبروں کو کوئی دکھاتا ہی نہیں ہے. خیر، دھولیا سے ہمارے نمائندہ مولانا شکیل قاسمی جمعیت علماء نے بتایا کہ آج یعنی آج 10 مارچ کو مدرسہ فلاح دارین مجاہد ملت نگر دھولیا کا سالانہ اجلاس 36واں عظیم الشان سالانہ جلسہ عام اور 20ویں تقریب ختم بخاری شریف کا انعقاد عمل میں آ رہا ہے. شاندار یہ پروگرام رہے گا آج ہی بعد نماز مغرب. اس لیے اراکین، منتظمین، اساتذہ و مدرسہ فلاح دارین دھولیا نے آپ کو مدعو کیا ہے اور آپ تمام سے اپیل کی ہے کہ آپ اس عظیم الشان دینی، روحانی، تعلیمی، علمی اجلاس میں ضرور شریک ہوں. آئیے ناظرین، بات کرتے ہیں ڈائریکٹ جلگاؤں شہر اور جلگاؤں ضلع کی. نندربار سے فی الحال کوئی اہم خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، اس لیے بات کرتے ہیں ہم ڈائریکٹ جلگاؤں ضلع کی. جی ہاں، جلگاؤں ضلع کے جامنیر سے ہمارے رپورٹر عمران خان نے بتایا کہ عالمی یوم خواتین کے موقع پر جامنیر شہر میں بھی مختلف پروگرامز منعقد ہوئے. اسی موقع پر خدائی خدمتگار فلاحی تنظیم جو جوانوں کی بڑی متحرک اور بڑی فعال تنظیم ہے، ان کی جانب سے
بھی خواتین کے اعزاز میں باقاعدہ ایک استقبالیہ پروگرام منعقد کیا گیا، اور اسلام نے خواتین کو، مہیلاؤں کو، عورتوں کو جو اسلام نے حقوق دیے ہیں وہ دنیا کے کسی مذہب نے نہیں دیے ہیں۔ اس بات کا اظہار اس موقع پر مولانا عمران مظاہری صاحب نے اپنی تقریر، اپنے خطاب میں فرمایا۔ غیر مسلم عورتیں بھی اس وقت موجود رہی، ان کو مراٹھی اسلامی کتابیں اور مسلم خواتین کو اعزازی اسناد سے نوازا گیا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اس پروگرام میں مقرر خصوصی کے طور پر مولانا عمران مظاہری صاحب، امام و خطیب جامع مسجد جامنیر، ایسے ہی صدر رضیہ ابراہیم پٹھان میڈم، اور مہمانان خصوصی میں مینا شندے صاحبہ اور محترمہ جیوتی صاحبہ، محترمہ انیتا راٹھوڑ صاحبہ اور محترمہ کویتا ناگر صاحبہ موجود تھی۔ اس موقع پر مختلف ڈپارٹمنٹ میں اپنی خدمات انجام دینے والی ہندو بہنوں کو، غیر مسلم خواتین کو مراٹھی اسلامی کتابیں، جن میں اسلام اور جہیز، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ایسی دیگر کتابیں بھی دی گئی۔ آئیے ناظرین، جلگاؤں ضلع کے راویر شہر سے ہمارے رپورٹر شریف سر اور ذاکر خان نے بتایا کہ راشٹروادی کانگریس پارٹی یعنی NCP کی ایک اعلیٰ ہوا بیٹھک، جسے ہم اردو میں جائزہ میٹنگ کہتے ہیں، جائزہ میٹنگ لی گئی، جس میں علاقے میں پکش کو، پارٹی کو کیسے بڑھایا جائے اس پر تفصیلی چرچا ہوئی۔ لیکن اس موقع پر باقاعدہ پدادھیکاریوں اور کاریہ میں جو باتیں ہوئی اس کو بھی کافی وائرل کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر صاف طور سے یہ کہا گیا کہ جب تک استھانک پد ادھیکاری جو علاقے کے ذمہ داران ہیں یا پھر جو بھی ذمہ داران ہیں ان کی مدد اگر کاریہ کرتا کو نہیں ملتی ہے تو پھر پارٹی پکش کیسے بڑھے گا۔ تو بہت ساری شکایتیں بھی لوگوں نے کی، اور اس موقع پر کاریہ کرتاؤں نے کہا کہ جب تک کہ ہمارے اپنے نیتاؤں کی جانب سے، اور یہ ہر پارٹی کا معاملہ ہے کہ اگر پد پر بیٹھے ہوئے پد ادھیکاری، ہمارے بڑے نیتا اگر چھوٹے کاریہ کرتاؤں کے فون نہیں اٹھاتے ہیں اور ان سے بات نہیں کرتے، ان کی سننے کو تیار نہیں، ان کے پرابلمز، ان کی سمسیاؤں کا سمادھان کرنے کو تیار نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے کہ کوئی بھی پکش ہو اس سے کوئی نہیں جڑے گا۔ تو اس طرح کی باتیں گزشتہ 2 دن پہلے راشٹروادی کانگریس پارٹی کی اعلیٰ ہوا بیٹھک راویر میں سامنے آئی ہے۔ آئیے ناظرین، جلگاؤں ضلع کے راویر سے ایسی ہی دوسری بڑی خبر آ رہی ہے۔ وہاں سے ہمارے رپورٹر ذاکر خان نے بتایا کہ راویر میں بھی باقاعدہ پولیس اسٹیشن میں ایک زبردست پروگرام ہوا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ناسک چھیتر کے وشیش پولیس اور اپ مہانیریکشک ڈاکٹر BG شیکھر پاٹل صاحب آئے ہوئے تھے۔ جو سالانہ رپورٹ ہوتی ہے، تپاسنی ہوتی ہے، اس کا ایک زبردست پروگرام تھا۔ اس موقع پر باقاعدہ ہمارے اپنے ضلع کے پولیس ادھیکشک ڈاکٹر پروین منڈے، اپر پولیس ادھیکشک چندرکانت گوڑی صاحب، اپ وبھاگیہ ادھیکاری ڈاکٹر کنال سونونی موقع پر موجود رہے۔ اس موقع پر راویر شہر میں باقاعدہ پولیس ادھیکاریوں کی موجودگی میں شہر کے سیاسی سماجی ذمہ داران بھی موجود رہے۔ اس موقع پر نگر ادھیکش صاحب موجود رہے، اور ماجی نگر ادھیکش گیانیشور مہاجان، پدماکر مہاجان، کانتا بورا، ایسے ہی ورشا مہاجن، یہ تمام لوگ موجود رہے۔ سب نے پولیس ادھیکاریوں کا ستکار و سمان کیا، پھول ہار کیا، اور اس کے بعد اس پوری بیٹھک کا خلاصہ یہ نکلا کہ باقاعدہ جتنے بھی پولیس ادھیکشک اور ذمہ داران آئے ہوئے تھے انہوں نے یہ کہا ہے کہ گاؤں کے جو چھوٹے چھوٹے پرابلمس رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سمسیائیں رہتی ہے، چھوٹے چھوٹے جھگڑے رہتے ہیں، باقاعدہ گاؤں کے بڑوں نے ہی اور دونوں سماج اور ہر سماج کے بڑوں نے مل کر اس کو حل کر لینا چاہیے، کیونکہ جب کسی گاؤں میں دنگے یا فساد ہوتے ہیں تو پھر اس گاؤں کا بھی اور گاؤں والوں کا نام بھی کافی خراب اور کافی بدنام ہوتا ہے۔ تو راویر شہر بھی کہیں نہ کہیں، راویر کا جو ہمارا اپنا گاؤں، میرا اپنا گاؤں ہے، تو اس معاملے کو لے کر کافی راویر بدنام بھی رہا ہے۔ اس لیے ایک بہت اچھی میٹنگ ہوئی، اور پولیس کے تمام ہی پدادھیکاریوں نے تمام لوگوں کے سامنے یہی بات رکھی کہ اپنے گاؤں کا نام خراب نہ ہو، اپنا نام خراب نہ ہو، اس کے لیے باقاعدہ چھوٹے چھوٹے جتنے جھگڑے رہتے ہیں آپسی میں حل ہو جانے چاہیے۔ پہلے تو جھگڑے ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن ہم بھی پولیس ادھیکاریوں سے یہ کہیں گے کہ پولیس ادھیکاریوں کا بھی یہ کام ہے، پولیس ٹیم کا بھی یہ کام ہے کہ بڑی ذمہ داری اور ایمانداری کے ساتھ آپ کو بہت جانکاری ہوتی ہے کہ کون ووادت لوگ ہے، کون جھگڑا خور لوگ ہے، آپ ان پر کارروائی کریں، چاہے وہ کسی سماج کا ہو، ایمانداری کے ساتھ آپ کام کریں تو آٹومیٹک جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک لوگوں نے اپیل کی کہ جو مخبر ہوتے ہیں، مخبروں کی باتوں پر پوری طریقے سے یقین نہ کیا جائے، کیونکہ مخبر بھی علاقوں میں ماحول کو خراب کرتے ہیں۔
ناظرین آئیے ایسی ہی راویر کی ایک اچھی خبر ذاکر خان نے بتایا کہ اس وقت راویر میں ہمارے ایک ڈاکٹر جوڑا ہے. جی ہاں، بڑی سراہنا اور بڑی تعریف ان کی جا رہی ہے، کیونکہ اس ڈاکٹر جوڑے نے باقاعدہ حادثے میں گھائل ایک ویکتی کی، جو خانہ پور کے پاس وہ بریج کے پاس گھائل پڑا ہوا تھا، باقاعدہ اس جوڑے نے اس کو بیسک اس کا اپچار کر کے علاج کر کے اس کو ہاسپٹل تک پہنچانے کا کام کیا اور اس کی جان بچائی. تو اس کو لے کر کافی سراہنا کی جا رہی ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ ویسے بھی ڈاکٹر کو مسیحا کہا جاتا ہے. جی ہاں، ایشور کا روپ کہتے ہیں باقاعدہ کچھ لوگ، تو مسیحا کہتے ہیں، ایشور کا روپ کہتے ہیں. لیکن یہ الگ بات ہے کہ اس وقت ڈاکٹروں نے جو مارکیٹ میں لوٹ مار مچائی رکھی ہے، تو لوگ انہیں پھر کبھی کسائی اور قاتل بھی کہتے ہیں. حالانکہ یہ اچھی چیز نہیں ہے اور ڈاکٹروں کو بھی اس کو لے کر سوچنا چاہیے. خیر، ڈاکٹر ایک مسیحا ہوتا ہے اور جس طریقے سے لوگ کہتے ہیں کہ ایشور کا روپ ہوتا ہے، ڈاکٹر جان بچانے کا کام کرتا ہے. تو ایسی ہی ایک خبر آ رہی ہے کہ ایک معاملہ 9:30 بجے کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ ایک نوجوان زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا کہ ایسے موقع پر یہ ڈاکٹر جوڑا وہاں سے گزر رہا تھا اور انہوں نے اپنی گاڑی روکی اور گاڑی روک کر باقاعدہ اس کو بنیادی طور پر جو بیسک اپچار ہوتا ہے وہ کام کیا اور پھر اس کے بعد اس کو ہاسپٹل پہنچا کر اس کی جان بچانے کا کام کیا. اسی کو لے کر یہ ڈاکٹر جوڑا ڈاکٹر یوگیتا پاٹل اور ڈاکٹر سندیپ پاٹل جو نجی کام سے اپنی کار سے برہان پور جا رہے تھے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا اور پھر اس جوان کی جان بچانے کا کام کیا. تو ڈاکٹر اس جوڑے کی باقاعدہ لوگوں میں کافی سراہنا کی جا رہی ہے اور یہ صرف ان کا ہی کام نہیں ہے، ہر آدمی کا کام ہے کہ اگر کوئی گھائل کوئی حادثہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور کسی کو تڑپتا ہوا خون نکلتا ہوا دیکھتا ہے تو لوگ آج کل ایک غلطی تو یہ کر رہے ہیں کہ کچھ کمینے تو صرف ویڈیو بنانے میں لگ جاتے ہیں، جان بچانے میں نہیں، ویڈیو بنانے میں لگ جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں نے بھی اور عام آدمی نے بھی باقاعدہ اپنے سارے کام چھوڑ کر کسی کو بچانے کا کام کرنا چاہیے. مجھے اپنی زندگی کا 7 سال پہلے کا واقعہ یاد آتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ایسا ہی ایک کام ہندو جوان بیٹی 16-17 سال کی بیٹی کو بچانے کا کام اللہ نے ہم سے بھی لیا تھا اور ہم نے اپنی گاڑی میں ڈال کر اسے جب ہم اکولا جا رہے تھے تو اپنی گاڑی میں ڈال کر مکتائی نگر کے آگے سے چکلی سے لے کر ملکہ پور ہاسپٹل پہنچایا تھا. آئیے ناظرین ایسی ہی جلگاؤں ضلع کے راویر تحصیل نبوہرا سے بھی ایک ایسی خبر آ رہی ہے. ذاکر خان نے بتایا کہ نبوہرا پولیس کے جو گشتی دستہ رہتا ہے، جو ٹیم رہتی ہے، جو گشت کرتے رہتی ہے، ان لوگوں نے تقریباً 7 چوروں کو حراست میں لیا اور ان کے پاس سے 60,000 روپے قیمت کا ایلومینیم جو تار ہوتا ہے وہ تار ضبط کیا. بتایا جا رہا ہے کہ نبوہرا پولیس اسٹیشن میں یہ گناہ داخل کیا گیا. آروپی تاندلواڑی شیوار کے ایسی ہی کچھ آس پاس کے ہے جس میں باقاعدہ بتایا جا رہا ہے جتیندر شانترام پوار 35 سال، بنٹی عرف جالم سنگھ سنجے بھیل 25 سال، آکاش سنجے پاٹل 21، لکھن پرلاد پاٹل 23، سمادھان عرف راہل یوراج گجر 27، دنیش ایشور گجر 28، جتیندر اشوک پاٹل 24. ایسے ہی یوں سمجھے کہ شندے سرواڑے. تو یہ تمام لوگ جو ہے آس پاس کے رہنے والے ہیں اور ان تمام کو وہیں سے گرفتار کیا گیا ہے کیونکہ راویر علاقے میں بھی چوری کی واردات بڑھ گئی ہے.